کے جانے کے بعد ارجمند گھر میں اکیلی رہ گئی۔ آبیہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی تھی۔ اس تنہائی میں پہلی بار اسے اس صورتحال پر غور کرنے کا موقع ملا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی محض قیمت ادا نہیں کر رہی ہے، وہ تو ایک بہت بڑے جھوٹ بلکہ ایک فریب میں نوربانو کی شریک ہے۔ اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ اب تک وہ صرف یہ سوچتی رہی تھی کہ عبدالحق اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا، اور اس خوشی کے ملنے کا ظاہری طور پر کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اللہ سے اسے امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ وہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ پھر جب آپی نے اس سے بات کی تو اس نے اسے اللہ کی رحمت پر محمول کیا۔ جو اسے چاہیے تھا وہ اسے بغیر مانگے مل رہا تھا۔ اسے اللہ کی رحمت کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے تو وہ کوئی بھی قیمت ادا کر سکتی تھی۔ آپی نے جو مانگا تھا وہ تو کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ وہ ایسی سرشار ہوئی کہ اسے سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ وہ تو جیسے کسی خوبصورت خواب میں جی رہی تھی۔ در حقیقت وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ نظریاتی طور پر وہ بہت مضبوط تھی اور بہت کچھ جانتی اور سمجھتی تھی، لیکن عملی زندگی کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا عبادت ہے۔ لیکن جب وہ ماں بننے کے مرحلے میں داخل ہوئی تو اس پر آگہی کے دروازے کھلنے لگے۔ پہلے تو اسے جسمانی تبدیلیوں کا احساس ہوا۔ جی مت لانے کی کیفیت اسے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ الٹی ہونے سے تو وہ بہت گھبراتی تھی، مگر اب الٹیاں معمول بن گئی تھیں، اور ہر الٹی کے بعد وہ دیر تک نڈھال رہتی تھی۔ پھر مزاج میں تبدیلی آنے لگی۔ جو خوشبو بہت اچھی لگتی تھی وہ اب اتنی بری لگنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے گھبرا کر سوچا، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بس اس کی سمجھ میں یہی آتا تھا کہ وہ نارمل نہیں رہی، اور اب وہ کبھی پہلے کی طرح نارمل ہو بھی سکے گی، اس کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ پھر ایک رات وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی ہے، مگر اگلے ہی لمحے پیٹ میں متحرک اس وجود نے اسے احساس دلا دیا، ارے یہ میرے وجود میں ایک اور وجود اپنی مرضی سے پوری خود مختاری کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ ایک لمحے کو وہ خوفزدہ ہوئی، اگلے لمحے وہ اس مداخلت پر بے جا جھنجھلائی جیسے اندر متحرک وہ وجود اس کے وجود کی آزادی کو چیلنج کر رہا ہے۔ مملکت کے اندر ایک اور مملکت، مگر وہ بس 2 ہی لمحے تھے۔ پھر اچانک اسے اس متحرک وجود پر، جو اب اچانک ساکت ہو گیا تھا، ایسا پیار آیا کہ پہلے کبھی کسی پر بھی نہیں آیا۔ ارے یہ تو میری ہڈیوں، میرے خون اور میرے گوشت سے نمو پانے والا میرا بچہ ہے، میرا اور آغا جی کا بچہ۔ اور اچانک وہ گھبرا گئی۔ اے تم ساکت کیوں ہو گئے ہو؟ ہلو نا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے زبان خاموشی میں اسے پکارا، اور بچے نے جیسے اس کی بات سن لی وہ پھر ہلا، اور ارجمند کو اس پر ایسی محبت آئی کہ وہ اس کی دسترس میں ہوتا تو وہ اسے چوم چوم کر بے حال کر دیتی۔ شکریہ میرے بچے، اس نے کہا۔ اندر سے ابھرنے والی ایک آواز نے سختی سے اسے ٹوکا، تم کچھ بھول رہی ہو، یہ تمہارا نہیں نوربانو کا بچہ ہے۔ اور اچانک اسے نوربانو سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ ایک ننھے سے پل میں ہی وہ احساس زیاں سے نڈھال ہو گئی، اور وہ احساس زیاں ایسا شدید تھا کہ اسے لگا کہ وہ دنیا کی ہر نعمت سے محروم ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے نزدیک وعدے کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ اللہ نے وعدے کو اہمیت دی ہے۔ وہ احساس زیاں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑبڑائی، بے شک یہ آپی کا بچہ ہے، میرے پاس تو یہ ان کی امانت ہے۔ مگر اس کا دل اس کے ساتھ ہم آواز نہیں تھا، اس کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ وہ اس کے لیے بچے کی موجودگی کا پہلا شعوری احساس تھا، لیکن غیر شعوری طور پر وہ اسے کچھ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ جب اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کے اندر دل دھڑکنے کی ایک نہیں 2 آوازیں ابھرتی ہیں، شاید وہ غیر شعوری طور پر بھی سمجھ گئی ہوگی، لیکن شعور کی سطح پر وہ الجھتی تھی کہ یہ 2 آوازیں کیوں، اور وہ ڈرتی تھی کہ کہیں یہ کوئی بیماری تو نہیں۔ مگر اس تحرک سے روشناس ہونے کے بعد اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اندر اب 2 دل دھڑکتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں اسے بڑی شدت سے تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ بات صرف عبدالحق کی نہیں تھی، وہ تو اس کے لیے ہوا کے ایک خوشگوار جھونکے کی طرح تھا، لیکن دادی اماں، ساجد، چاچا اور چاچی، ان سب کی اسے کمی محسوس ہوتی تھی۔ یہاں اس کے پاس آپی کے سوا کوئی نہیں تھا، اور آپی یہاں آ کر بالکل بدل ہی گئی تھی۔ وہ تو بس ہر وقت اس کھیل کے بارے میں سوچتی رہتی تھی جو وہ کھیل رہی تھی، اور اس کھیل میں وہ بھی ان کی شریک تھی۔ اس تنہائی نے اسے اللہ کے اور قریب کر دیا۔ وہ بڑی کثرت سے قرآن پڑھنے لگی، لیکن آج جو کچھ ہوا اس نے پہلی بار اسے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور جب سوچا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ جسے وہ اب تک اپنی دانست میں ایثار سمجھ رہی تھی وہ نوربانو کا ایک بہت بڑا فریب ہے جو وہ اپنے بہت محبوب لوگوں کو دے رہی ہے۔
اس نے اس پر سوچنا شروع کیا تو جیسے دروازے کھلتے چلے گئے اس نے سمجھا تھا کہ یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے امداد ہے کہ اس طرح عبدالحق اسے مل رہا ہے۔ لیکن اب اس نے دوسرے زاویے سے سوچا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے فتنہ ہو۔ اس خیال سے اس نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو اسے ڈر لگنے لگا۔ جب آپی نے اس سے یہ بات کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس پر آپی نے کہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اس پر چھوڑ دے، اور اس نے یہ سوچ کر آپی کی بات مان لی تھی کہ اسے عام سے غرض ہونی چاہیے، پیڑ گننے سے نہیں۔ در حقیقت اسے تو ان معاملات کی سمجھ ہی نہیں تھی، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کیا فرق پڑتا ہے، اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس نے تو بس معاملات کی باغ دوڑ آپی کو سونپ دی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آپی نے ایبٹ آباد آنے کا فیصلہ کیوں کیا، مگر جب اس نے اپنے اندر آنے والی جسمانی تبدیلیوں کو دیکھا تو بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ آپی جو کھیل کھیل رہی تھی اس میں انہیں بہت کچھ چھپانا تھا، اور انہیں ایک نہیں دو افراد کو چھپانا تھا۔ ایک طرف انہیں اس کی جسمانی تبدیلیوں کو چھپانا تھا تو دوسری طرف خود کو بھی چھپانا تھا کہ ان کے اعلان کے مطابق وہ جسمانی تبدیلیاں ان میں آنی چاہیے تھی، جبکہ وہ ان میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ خرابی یہ تھی کہ یہ فریب دو رخ سے بے نقاب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپی اسے لے کر یہاں آ گئی، یہاں وہ دونوں محفوظ تھیں۔ ارجمند نے مزید سوچا تو اسے خوف آنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپی نے اس ناممکن کام کا بیڑا کیوں اٹھایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ قدرت نے آپی کی مدد کی۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو دادی اماں، جنہیں پوتے کی آرزو تھی، انہیں اکیلا کیسے چھوڑتی؟ وہ تو انہیں اپنے ہاتھ کا چھالا بنا لیتی، انہیں کیسے دور رکھ پاتی آپی؟ پھر ایک اور خیال نے اسے خوفزدہ کر دیا، عدت ختم ہوگی تو دادی اماں یہاں آئے بغیر رہیں گی بھلا؟ اور آئیں گی اور دیکھیں گی تو پول نہیں کھول جائے گا بھلا؟ اللہ، وہ بھی دادی اماں کی نظروں میں حقیر ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، آپی بہت ذہین ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو بھی آپی نے دادی اماں کو دور رکھنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لی ہوتی۔ آخر انہوں نے آغا جی کو بھی تو یہاں آنے سے روک دیا ہے، اور اب بھی جیسے انہوں نے آغا جی کو روک رکھا ہے ویسے ہی دادی اماں کو بھی روک دیں گی۔ آپی کچھ بھی کر سکتی ہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے ایک ناممکن کو، آغا جی کے ملنے کو ممکن بنا دیا، تو اپنے لیے تو وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب غلط ہے، اس نے شرمندگی سے سوچا۔ دادی اماں کے لیے یہ بہت بڑی خوشی ہے، وہ ہر لمحہ اپنی بہو کے قریب رہنا چاہتی ہوں گی، جو کہ ان کے خواب کو تعبیر دینے والی ہے۔ یوں وہ ایک بڑی خوشی سے محروم رہیں گی۔ اور آغا جی کے ساتھ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بلکہ شاید یہ بہت بڑا گناہ ہو۔ دو بیویوں کے ہوتے ہوئے آدمی اتنا طویل عرصہ تنہا رہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ انسان ہے، اور انسان کے ساتھ نفس لگا ہے، جو کہ ایک لمحے میں بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ کبھی آغا جی کا دل چاہتا ہوگا کہ… یہ سوچتے ہوئے تنہائی کے باوجود اس کا چہرہ دہک اٹھا۔ ایک شخص کو اس کے اللہ کے عطا کیے ہوئے حق سے سازش، جھوٹ اور فریب کے تحت محروم کرنا، یہ تو گناہ ہی ہے، اس نے سوچا اور لرز گئے۔ اسے عبدالحق پر ترس آنے لگا۔ آپی نے انہیں کیسے دور کیا ہے؟ لیکن وہ خود بھی تو اس جرم میں برابر کی شریک ہے، مگر اب وہ کچھ کر نہیں سکتی، پیچھے ہٹ نہیں سکتی۔ اب یہ جھوٹ ہو، فریب ہو یا گناہ، اسے تو آخر تک نبھانا ہے۔ عہد شکنی تو نہیں کی جا سکتی، اور سوال صرف اس کے ذلیل اور حقیر ہونے کا ہوتا تو وہ پرواہ نہ کرتی، اعتراف کر لیتی۔ لیکن یہاں تو معاملہ آپی کا بھی ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتی۔ کیوں بیٹے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے بچے سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں، کیسے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ بیٹا ہی ہے۔ بچے نے خفیف سی جنبش کی، جسے اس نے بچے کی تائید پر محمول کیا۔ اس کا بچہ اس کی تنہائی کا ساتھی بن گیا تھا۔ زور سے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے یقین تھا کہ وہ دل میں جو کچھ کہے گی بچہ اسے سن بھی لے گا اور سمجھ بھی لے گا، اور اس نے اپنے طور پر بچے کی تربیت بھی شروع کر دی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سر سے پاؤں تک صرف اور صرف محبت ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میری تمام باتیں تمہارے اندر اتر جائیں، کیونکہ اندر اتری ہوئی باتیں ہی تو سب سے طاقتور ہوتی ہیں۔ وہ بچے سے کہتی، میں تمہیں 4 محبتیں سونپنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت، جو میرے بطن کے گہرے اندھیرے میں 3 مرحلوں میں تمہاری تخلیق مکمل فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ اس کا احسان ہے تم پر بھی اور دوسروں پر بھی، مجھ پر بھی، تمہارے باپ پر بھی اور دادی پر بھی۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر عبادت اور ہر محبت کا صرف وہی سزاوار ہے۔ اس کا حکم ماننا، اطاعت کرنا بشر کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتی رہوں یہاں تک کہ تم جوان ہو جاؤ، تب بھی اس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حالانکہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی،
صرف اتنا جانتی ہوں جتنا خود اس نے بتایا ہے، اور جتنا کچھ اس نے بتایا ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی توصیف اور اس کی عظمت ازل سے ابد تک مسلسل بیان کی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن ہے میرے بچے، اس سے عشق کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم پر اس کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن جو ضابطۂ حیات ہے، رہنما ہے، نور ہدایت ہے، ہمارے لیے راستہ بھی ہے اور منزل بھی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے جاتے فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پھر ہمارے پیارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب آخری پیغمبر، جن کے ذریعے اللہ نے قرآن ہم تک پہنچایا، جنہوں نے ہمیں قرآن کو سمجھنا اور اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرنا سکھایا، جن کی وجہ سے ہم ایمان سے روشناس ہوئے، جن کی عطا کی ہوئی روشنی میں ہی ہم ہر گمراہی، ہر خرابی اور دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت کرنا میرے بچے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور ان کے ہر عمل کی اتباع کرنا کہ اسی میں فلاح ہے۔ اور چوتھی محبت میرے بچے، یہ کہتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ بچے کا کوئی نام بھی ہونا چاہیے۔ اسی ثانیے اس کے ذہن میں ایک نام آیا اور جو اس نے دل، دماغ اور روح کی گہرائی سے قبول کر لیا۔ غور سے سنو میرے بچے، تمہارا نام نور الحق ہے۔ اسے ایک دھچکا سا لگا، وہ کون ہوتی ہے اس بچے کا نام رکھنے والی؟ یہ تو آپ ہی کا بچہ ہے، اس بچے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ تو بس اسے 9 ماہ پیٹ میں رکھنے اور جنم دینے کی حد تک ماں ہے، اور یہ بات بھی کسی اور کو معلوم نہیں ہوگی۔ تو کیا میں اسے اپنے طور پر خاموشی سے اس نام سے پکار لیا کروں گی؟ اس نے سوچا۔ ہاں تو نور الحق، میں آپ کو چوتھی بڑی محبت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے بچے سے اپنا سلسلہ کلام جوڑا۔ پہلی تینوں بڑی محبتیں آخرت کے لیے ہیں، اگرچہ ان سے دنیا بھی سنورتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کی محبت بھی سونپی ہے، وہی تو آزمائش بنتی ہے۔ اللہ نے دنیا کی محبت دے کر دنیا میں بھیجا ہے جنت کمانے کے لیے، تو ہوتا یہی ہے، دنیا کی محبتیں بڑھ کر ہوس بن جاتی ہیں اور آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آخرت میں عزت، سعادت اور انعام دلوانے والی محبتوں کو بھول جاتا ہے۔ میں تم سے دنیا میں سب سے بڑی محبت کے لیے کہتی ہوں کہ تم سب سے بڑھ کر اپنے باپ سے محبت کرنا، اتنی محبت کرنا ان سے کہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ لیکن یاد رہے، اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی محبت کے سامنے ان کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ساری باتیں وہ اس سے کرتی رہتی تھی۔ وہ اسے عبدالحق کے بارے میں بتاتی جیسے اسے متعارف کرا رہی ہو، لیکن آج نماز پڑھ کر آپی کی شفا اور صحت کے لیے دعا کرنے کے بعد وہ دیر تک استغفار کرتی رہی۔ پھر وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی آیت سمجھ میں آتی تو وہ اس پر بچے سے یک طرفہ تبادلہ خیال کرتی۔ عبدالحق کے بعد وہ دوسری ہستی تھی جس سے وہ قرآن کی روشنی بانٹتی تھی۔ اسپتال میں نور بانو کو پہلے تو او پی ڈی میں لے جایا گیا، مگر پھر اس کی حالت کے پیش نظر اسے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ کچھ دوائیں دی گئی تھیں جن سے تکلیف کچھ کم ہو گئی تھی۔ پھر بھی نور بانو کی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن ایسے میں بھی اسے اپنے کھیل کے خراب ہونے کی فکر لاحق تھی۔ اس نے سرگوشی میں رشیدہ سے کہا، نوریز کو گھر واپس بھیج دو۔ لیکن بی بی صاحب، یہاں بھی تو جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرو، نور بانو نے چڑھ کر کہا۔ رشیدہ نے نوریز کو نور بانو کا پیغام پہنچا دیا۔ نوریز بہت فکر مند تھا۔ بیگم صاحبہ کب تک یہاں رہیں گی؟ اس نے پوچھا۔ کیا پتا، تم بس اپنا کام کرو۔ میرے خیال میں تو صاحب کو بتا دینا چاہیے۔ یہاں رشیدہ کو اپنی سمجھ بوجھ سے کام لینا پڑا۔ نور بانو نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے اپنے طور پر سمجھ لیا تھا کہ یہ کھیل اس کی مالکن اپنے شوہر کو بے خبری میں رکھ کر کھیل رہی ہے۔ یہ تمہارا کام نہیں نوریز، ہم تو نوکر لوگ ہیں، اس نے نوریز کو سمجھایا۔ صاحب نے کبھی مجھے نوکر نہیں سمجھا، میں گھر کے فرد کی طرح ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نوکر تو نوکر ہی رہتا ہے، رشیدہ نے سرد لہجے میں کہا۔ ویسے تمہارے صاحب کرتے کیا ہیں؟ اس نے بے حد سرسری انداز میں پوچھا۔ اپنے اندازے کی تصدیق کا یہ اچھا موقع اسے ملا تھا۔ بہت بڑے افسر ہیں، نوریز نے فخر سے کہا۔ پولیس افسر؟ رشیدہ نے تصدیق چاہی۔ نہیں، نوریز نے جواب دیا، پھر چونک کر بولا، یہ تم سے کس نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں، ہم لوگ تو پولیس افسر کو ہی بڑا افسر سمجھتے ہیں، میرے صاحب پولیس افسر سے بھی بڑے افسر ہیں۔ اس وقت رشیدہ کو ایک اور خیال آ گیا، اگر صاحب کا فون آ گیا اور چھوٹی بی بی نے انہیں بی بی صاحب کے بارے میں بتا دیا تو بی بی صاحب کی یہ بات تو جھوٹی ثابت ہو گئی تھی کہ صاحب بہت بڑے پولیس افسر ہیں۔
उसे लगता था कि उसका अंदाजा दुरुस्त है। ऐसे में अगर साहब यहाँ आ गए तो कोई गड़बड़ हो गई तो इनाम तो दूर की बात, नौकरी भी चली जाएगी, जमीन वापस लेने का आसरा भी खत्म। तुम जरा रुको, मैं बीबी साहब से मिल लूं। हो सकता है मुझे भी तुम्हारे साथ चलना पड़े, उसने नोरेस से कहा। वो वार्ड में आई, लेकिन नूरबानो मुस्तकिल दवाओं के जेरे असर थी। इसका मतलब था कि उसे अपनी बेहतरी की खातिर अपने तौर पर ही कुछ फैसले करने होंगे। एक तो उसने ये सोच लिया कि बीबी साहब को एक अलग कमरा दिलवाना होगा, दूसरे छोटी बीबी से बात करना बहुत जरूरी है। उसने नर्स को 10 का एक नोट दिया। बीबी साहब का खास ख्याल रखना, अभी मैं आऊंगी तो इन्हें अलग कमरे में ले जाएंगे। आप ही नहीं आई? अर्जुमंद ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। क्या बात है, खैरियत तो है ना? जी जी छोटी बीबी, सब खैरियत है। तो फिर आप ही कहाँ हैं? अर्जुमंद के लहजे में वहशत थी। वो अभी अस्पताल में है, रशीदा ने कहा। फिर उसकी परेशानी बढ़ते देखकर जल्दी से वजाहत की। परेशानी की कोई बात नहीं, तबीयत अब बहुत ठीक है उनकी, पर शायद 2-1 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। तो तुम उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? अर्जुमंद ने बरहमी से कहा। मैं तो काम से आई हूँ, एक तो बीबी साहब को अलग कमरा दिलवाना है, इसके लिए पैसे चाहिए। अर्जुमंद उसकी पूरी बात सुने बगैर अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी के सेफ में नूरबानो खासी बड़ी रकम रखती थी कि मुमकिन है कभी अचानक जरूरत पड़ जाए। उसकी चाबी उसके पास ही रहती थी। उसने सेफ में से 100 के 10 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो, और अब आप ही के पास से ना हटना, बल्कि सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। एक नजर देखकर आ जाऊंगी आप ही को। रशीदा ने गहरी सांस ली। ये होना होता तो वो आपको अपने साथ ही ना ले जाती। अर्जुमंद ठठक गई। अब रशीदा के लिए बात करने का मौका था। वो जानती थी कि उसे जो कुछ भी कहना है बीबी साहब से मंसूब करके कहना है। उसने गहरी सांस लेकर खुद को इसके लिए तैयार किया। मुझे बीबी साहब ने खास तौर पर भेजा है आपको समझाने के लिए। अर्जुमंद मुतवक्के नजरों से उसे देखती रही। उन्होंने कहा है कि साहब का फोन आए तो उन्हें टाल दीजिएगा, ये ना बताइएगा कि वो अस्पताल में है। ये उनसे छुपाने वाली बात नहीं, ये तो उन्हें बताने वाली बात है, अर्जुमंद ने सख्त लहजे में कहा। ये मैं उनसे क्यों छुपाऊं, ताकि वो परेशान ना हो। बात ऐसी है कि वो परेशान तो होंगे, लेकिन उनसे छुपाई नहीं जा सकती। आप ही की सेहत उनकी परेशानी से ज्यादा अहम है। लेकिन वो परेशान होंगे तो यहाँ चले आएंगे, और उन्हें आना भी चाहिए। अर्जुमंद ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। आप नहीं समझती कि वो यहाँ आएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो आपको देखेंगे। ये कहते हुए रशीदा की मानी खेज नजरें अर्जुमंद के पेट की तरफ झुकी। और फिर बीबी साहब को देखेंगे। अर्जुमंद का चेहरा तमतमा उठा। उसे रशीदा की बेहिजाबी पर पहले तो गुस्सा आया, मगर फिर वो बात की अहमियत को समझ गई। वाकई इसलिए तो आप ही ने आगा जी को यहाँ आने से रोक रखा है। लेकिन वो आप ही से बात करने को कहेंगे तो मैं उन्हें कैसे टालूंगी? अब उसका अंदाज मुदाफियाना था। कह दीजिएगा कि वो बाजार गई हुई हैं, रशीदा ने बेपरवाही से कहा। और उन्होंने 2-4 घंटे बाद फिर फोन कर लिया तो कहिएगा अभी वापस नहीं आई हैं। ये कैसे मुमकिन? कह दीजिएगा कि उन्हें मामूल के मुआयने के लिए अस्पताल भी जाना था। ये भी नहीं पता कि आप ही को कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, अर्जुमंद ने परेशानी से कहा। कुछ भी हो, आपको उन्हें यहाँ आने से रोकना है। ये बात तो अर्जुमंद ने भी समझ ली थी, लेकिन ये भी जान लिया था कि ये बड़ा मुश्किल काम है, तो इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, उसने बेबसी से कहा। इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद आप झूठ बोलने से डरती हैं? रशीदा ने उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम अपने काम से काम रखो, अर्जुमंद ने बहुत सख्त लहजे में कहा। ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि एक नौकरानी उसको उसके मुंह पर इस बदतमीजी से झूठा कहे। उसका चेहरा लाल भभूका हो गया था। आइंदा कभी मुझसे इस तरह बात ना करना। आपको मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, रशीदा ने तुर्की ब तुर्की कहा। मैं बज़ाहिर आपकी नौकरानी सही, असल में आपकी राजदार हूँ। मगर अब अर्जुमंद को जलाल आ गया था। राजदार तुम आप ही की हो, मेरी नहीं। मेरे लिए तुम्हारी वही हैसियत है जिसमें तुम्हें रखा गया है। ये कहते हुए उसे एहसास हो रहा था कि रशीदा की पोजीशन बहुत मजबूत है और वो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन ब्लैकमेल होना उसकी अपनी फितरत के खिलाफ था। वो जानती थी कि एक बार ब्लैकमेलिंग कबूल कर ली तो भी छुटकारा नहीं मिल सकेगा। उसे इसी लम्हे रशीदा को जेर करना है। लेकिन राज तो आपका भी है, साहब को मालूम हो गया तो? रशीदा भी बहुत पक्की थी, वो ऐसे हार मानने वाली नहीं थी। मेरे लिए झूठ बोलना जितना मुश्किल है, सच बोलना उतना ही आसान है, अर्जुमंद ने पूरी सच्चाई से कहा। और सच बोलते हुए मैं नताइज की परवाह भी नहीं करती, ये बात अच्छी तरह समझ लो।
رشیدہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس جھوٹ سے تو اس کی زمین واپس ملنے کی امید بندھی تھی، اور ارجمند کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ابھی فون کر کے صاحب کو حقیقت بتا دے گی۔ اس نے جلدی سے ارجمند کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں چھوٹی بی بی، اگر میں نے آپ سے بدتمیزی سے بات کی تو صرف بی بی صاحب کی خاطر۔ غلط، ارجمند نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ ہی سے تمہیں کیا دلچسپی؟ تم اپنی غرض کی فکر کرتی ہو، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ یہ بھید کھل گیا تو بی بی صاحب مر جائیں گی۔ میں نے کہا نا، تم بس اپنی غرض کی فکر کرو، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو۔ آئندہ مجھ سے یا آپ ہی سے کبھی اس طرح بات نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں فوری طور پر نکال دوں گی۔ بس اب تم جاؤ، ارجمند نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رشیدہ نے عافیت اسی میں جانی کہ وہاں سے نکل بھاگی۔ کچھ بھی ہو، کمزور ہمیشہ کمزور ہی رہتا ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ اس کے جانے کے بعد ارجمند دیر تک اس صورتحال کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک بڑی اہم حقیقت یہ تھی کہ اب تک اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس نے بس اتنا کیا تھا کہ ایک سچائی کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ اسے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور یہ وہ جانتی تھی کہ ایک جھوٹ بولنے کے نتیجے میں آدمی کو 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ جھوٹ بولنے کے بجائے سچ کہہ دے، لیکن اس میں عہد شکنی ہوتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دو برائیوں میں سے زیادہ بڑی برائی کون سی ہے۔ وہ دیر تک اس پر سر کھپاتی رہی، پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ محض وقت ضائع کر رہی ہے۔ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی کہاں ہے؟ اگر کوئی مفتی فتویٰ بھی دے دے کہ جھوٹ بولنے کے مقابلے میں عہد شکنی بہتر ہے، تب بھی وہ عہد شکنی نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس صورت میں آپ ہی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ رشیدہ نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ کھل گیا تو بی بی صاحب مر جائیں گی۔ ایسا نہ بھی ہو تو یہ طے تھا کہ وہ آغا جی، دادی اماں اور سب لوگوں کی نظروں میں بے توقیر ہو جائیں گی، بلکہ وہ خود اپنی نظروں میں بھی گر جائیں گی، اور یہ وہ کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ آپ ہی نے اسے اپنی سگی بہن کی طرح چاہا ہے، یعنی بات عہد شکنی سے بڑھ کر احسان فراموشی تک پہنچے گی۔ جس وقت نوربانو نے اس سے یہ وعدہ لیا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ کس طرح کے معاملات درپیش ہوں گے۔ ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ عبدالحق سے محرومی گوارا کر لیتی، لیکن یہ وعدہ نہ کرتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تن بتقدیر ہو گئی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ عبدالحق سفارش کا قائل ہی نہیں تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں سعودی سفیر سے اپنے کسی ذاتی مسئلے کے سلسلے میں رابطہ نہ کرتا، لیکن خوش قسمتی سے یہ بات دوسروں کو معلوم نہیں تھی، اس لیے وہ محتاط تھے۔ اس کے باوجود محکمے میں اسے عضو معطل بنا دیا گیا تھا۔ در حقیقت اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اس نے سیکرٹری صاحب سے اس سلسلے میں بات کی۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ عیش کرتے رہیے، سیکرٹری نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مفت کی تنخواہ مجھے اچھی نہیں لگتی، میں یہاں کام کرنے کے لیے آتا ہوں، عبدالحق نے سادگی سے کہا۔ جب کام کا وقت تھا تو آپ چھٹی پر چلے گئے، سیکرٹری نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں چھٹی پر گیا نہیں، زبردستی بھیجا گیا تھا۔ سیکرٹری کو اچانک خیال آ گیا کہ وہ خواہ مخواہ اپنی پوزیشن خراب کر رہا ہے۔ ہاتھیوں کی اس لڑائی میں اسے خواہ مخواہ نقصان پہنچ جائے گا، چنانچہ اس نے بےحد نرم لہجے میں کہا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے عبدالحق صاحب، لیکن یہاں سب کچھ منسٹر صاحب کے حکم سے ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ کاش میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا۔ آپ اتنا کریں کہ میں جہاں سے آیا تھا مجھے وہیں بھیج دیں۔ یہ میرے اختیار میں کہاں؟ سیکرٹری نے ٹھنڈی سانس لی۔ آپ منسٹر صاحب سے بات تو کر سکتے ہیں، میری کیا مجال کہ آپ کے سلسلے میں ان سے بات کروں، وہ تو آپ کا نام سن کر ہی بھڑک جاتے ہیں، سیکرٹری بولا۔ پھر چند لمحے کے توقف کے بعد اس نے تجویز پیش کی۔ جب آپ ایمرجنسی کے دوران چھٹی لے سکتے ہیں تو اپنا تبادلہ بھی کرا سکتے ہیں۔ ویسے بھی کہاں کسٹم اور کہاں وزارت خارجہ، اس کے لہجے میں دبی دبی شرارت تھی۔ عبدالحق نے سمجھ لیا کہ بات کرنا لا حاصل ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس نے بہت سے ناپسندیدہ افسروں کا حشر دیکھا تھا، انہیں OSD بنا دیا جاتا اور پھر بھاری پتھروں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لڑکایا جاتا۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا تو وہ اس کی وجہ بھی جانتا تھا، محض سفیر صاحب کی مداخلت کے خیال سے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا، حالانکہ سفیر صاحب کو تو صورتحال کا علم ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ اس صورتحال سے بہت ناخوش تھا۔ دشواری یہ تھی کہ گھر میں بھی اس کے لیے خوشی نہیں تھی۔ اول تو وہ گھر ہی نہیں تھا، وہ تو 4 دیواری تھی، مکان تھا، اور مکان مکینوں کے بغیر گھر کہاں ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت عجیب اور دل شکن تھی کہ وہ بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ تنہائی اسے بری لگ رہی تھی، ورنہ اسے تو تنہائی بہت پسند تھی۔ تنہائی میں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور اس پر غور کرنا اس کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی خوشی تھی۔ لیکن یہ تنہائی تو نہیں تھی، یہ محیط، مسلسل اور اتھاہ تنہائی جس کا کوئی اختتام نہیں تھا، یہ تو کچھ اور تھا۔
تنہائی تو وہ ہوتی ہے جسے آدمی اپنی خوشی سے اپنی مرضی کے مطابق اپنائے۔ یہ تنہائی تو اس پر مسلط کر دی گئی تھی۔ ظلم یہ تھا کہ نور بانو نے اسے اپنا عادی بنا دیا تھا، اور پھر اب تو ارجمند بھی تھی۔ کبھی کبھی ارجمند بھی اسے یاد آتی، لیکن وہ اپنی گفتگو اور خاص طور پر قرآن کے بارے میں گفتگو کے حوالے سے یاد آتی تھی، جبکہ نور بانو کی یاد کا حوالہ صرف اور صرف نفسانی تھا۔ اللہ کا کرم تھا کہ وہ قرآن سے جڑا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں قرآن کی ہدایت کے مطابق وہ ہفتے میں 2-3 دن روزہ رکھ لیتا تھا، ورنہ شاید جسمانی تقاضے اسے پاگل کر دیتے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ بھول کر ایبٹ آباد چلا جائے۔ ایسے میں اسے نور بانو پر جھنجھلاہٹ ہونے لگی، غصہ آنے لگا۔ وہ سوچتا، یہ کیسی بے تکی عورت ہے، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں۔ اللہ نے خوشی دی تو منت مان کر خود کو اور اسے نعمتوں سے محروم کر دیا، اور ظلم پر ظلم یہ کہ ارجمند کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سوچو کہ اس عرصے میں اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ارجمند کو ساتھ لے جانے میں نور بانو کا بنیادی مقصد اپنی دوسراہٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ارجمند کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں ارجمند اسے اس سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ نور بانو صدا کی حاسد اور تنگ دل ہے۔ جو ساجد جیسے چھوٹے سے بچے کو رقیب سمجھ سکتی ہے، وہ سوکن کو کیا سمجھے گی؟ یہ جو اس نے اصرار کر کے ارجمند سے اس کی شادی کرائی، یہ تو ایک معجزہ ہے، اور اللہ نے ایک تنگ دل عورت کے اس ایثار کے صلے میں ہی اسے نواز دیا ہے۔ لیکن اس کی تنگ دلی تو جانے سے رہی۔ اس کی یہ سوچ بے سبب، بے دلیل نہیں تھی۔ نور بانو نے خود یہ بات ثابت کر دی تھی۔ تمام عرصے میں صرف ایک بار اس کی ارجمند سے بات ہو سکی تھی، وہ بھی بامشکل 1 منٹ۔ اس کے علاوہ اس نے جب بھی ارجمند سے بات کرنی چاہی، نور بانو نے کوئی بہانہ بنا دیا۔ نور بانو پر اس کی جھنجھلاہٹ بڑھتی چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں اس نے اسے فون کرنا بھی کم کر دیا۔ جھنجھلاہٹ کے علاوہ بھی اس کی وجوہات تھی۔ ایک تو اسے یہ بات بہت بری لگی تھی کہ اس کے یقین کے برعکس تمام آداب اور طور طریقے بالائے طاق رکھ کر وہ حمیدہ کی اجازت لیے بغیر ایبٹ آباد چلی گئی تھی۔ یہی نہیں، 5 ماہ کے اس عرصے میں اس نے ایک بار بھی حمیدہ کو فون نہیں کیا تھا، اور یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کی ماں کے ساتھ ایسا سلوک! اور دوسری وجہ ذاتی تھی۔ نور بانو سے فون پر بات کرتا تو اس کا نفس بے لگام ہو جاتا، اس کا جی چاہتا کہ وہ ایبٹ آباد چلا جائے۔ روزے کا اثر بھی زائل ہو جاتا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اسے ارجمند کی حق تلفی کا احساس ستاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارجمند کے ساتھ بہت بڑی زیادتی بلکہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ تھا، اور اس بوجھ کی ذمہ دار نور بانو تھی۔ ارجمند نے کبھی یہ بات نہیں چھپائی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، بلکہ اس کی محبت تو ہر اعتبار سے غیر معمولی تھی۔ پہلی بار اس بارے میں اسے نادرہ نے بتایا تھا، اور نادرہ خود اسے غیر معمولی سمجھتی تھی۔ اس کے بقول ارجمند کو یہ محبت جس عمر میں ہوئی تھی، اس میں بچوں کو محبت کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا۔ پھر وہ محبت اپنے وجود میں بھی غیر معمولی تھی، اور عبدالحق کو اس سے بھی انکار نہیں تھا کہ خود ارجمند ہر اعتبار سے غیر معمولی لڑکی ہے۔ وہ ایک بار اپنی محبت کا اعلان کرنے کے بعد سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی محبت میں اضطراب، خلفشار، بے چینی اور تڑپ نہیں تھی، جبکہ کم عمری کی محبت تو طوفان کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اس کی محبت میں سکون، ینات اور یقین تھا۔ شاید اس کی وجہ اللہ سے اس کا تعلق تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو وہ چاہتی ہے اللہ اسے دے دے گا، اور ہوا بھی یہی تھا، اور حد درجہ ناقابل یقین تھا۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ نور بانو جیسی تنگ دل اور حاسد عورت خوشامد کر کے اس کی شادی ارجمند سے کرائے گی، لیکن یہ انہونی ہو گئی تھی۔ ارجمند سے شادی کے بعد عبدالحق نے کئی بار خود کو ٹٹولا تھا۔ اسے ارجمند سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ اس میں بہت کشش محسوس کرتا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ کشش جسمانی نہیں، ذہنی اور روحانی تھی۔ اللہ سے تعلق اور قرآن کی محبت ان کے درمیان قدرے مشترک تھی، بلکہ یہاں وہ ارجمند سے مروب تھا۔ ارجمند کم عمر ہونے کے باوجود اس سے آگے تھی، تاہم وہ ارجمند کی خوبصورتی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت حسین تھی، اتنی حسین کہ حقیقت نہیں خواب لگتی تھی، مگر اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ خوبصورتی اس کی نظر میں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن جب وہ نور بانو کو دیکھتا تو پوری سچائی کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ نور بانو ارجمند سے زیادہ حسین ہے۔ ایسے میں وہ جلدی سے اپنی سوچ میں 3 لفظ ٹانک لیتا، میری نظر میں۔ دونوں کی قربت کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ نور بانو کی قربت میں وحشت تھی، طوفان تھا، سب کچھ ہل جاتا تھا، جبکہ ارجمند کی قربت میں سکون تھا، کچھ پانے کا احساس تھا۔ ارجمند سے وہ گھنٹوں باتیں کرتا اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوتا۔ ہر بار وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا۔ تو اسے ارجمند سے کم از کم روایتی محبت ہرگز نہیں تھی، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔
اور نوربانو کی وجہ سے اس کی حق تلفی ہو رہی تھی، لیکن ذمہ دار تو وہ تھا۔ اسے احساس جرم ستاتا تھا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، جانتا تھا کہ اللہ کے سامنے زیادتی اور بے انصافی کی جواب دہی ہوگی، لیکن نوربانو کے وجود کا صندوق نت نئے ترکیبوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہر بات منوانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اب منت کو ہی دیکھ لو، اس سے ایک طرف تو وہ محروم ہوا، لیکن نوربانو نے ارجمند کے لیے بھی کوئی موقع نہیں چھوڑا، اور عبدالحق کو یقین تھا کہ نوربانو نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر گویا اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ ان دنوں وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا۔ کہیں بھی سکون نہیں تھا، نہ گھر میں نہ دفتر میں۔ بس ایک خوشگوار خیال اسے سہارا دیتا تھا، وہ باپ بننے والا ہے، اور اگر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو انشاءاللہ اس کی نسل ایمان کے راستے پر آگے بڑھے گی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتا تو ہر پریشانی غیر اہم اور بے معنی لگنے لگتی۔ اس نے سوچا کہ آج ایبٹ آباد فون کر ہی لے، لیکن جب بھی ایسا ہوتا تو پہلے وہ حمیدہ کو فون کرتا۔ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ عدت ختم ہونے کے بعد حمیدہ صفیہ کو اپنے ساتھ لاہور لے آئی تھی، اور اب اس نے سوچا تھا کہ صفیہ کو اپنے ساتھ ایبٹ آباد لے جائے گی۔ نوربانو کے ہاں ولادت تک وہ دونوں یہیں رہیں گی۔ حمیدہ سے فون پر خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد اس نے پوچھا، اماں ایبٹ آباد کا کب کا ارادہ ہے؟ اگلے ہفتے انشاءاللہ چلیں گے۔ میں نے زبیر سے بات کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نوربانو کو بتا دوں گا۔ اسے نہ بتانا پتر، اچانک ہمیں دیکھے گی تو کتنی حیران ہوگی وہ۔ حمیدہ بچوں کی سی ہیجانی خوشی میں مبتلا تھی۔ ٹھیک ہے اماں، عبدالحق نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ دل میں اس نے سوچ لیا تھا کہ نوربانو کو بتانا ضروری ہے۔ اماں جسے نوربانو کے لیے خوشگوار حیرت سمجھ رہی ہیں، ممکن ہے وہ نوربانو کے لیے نہایت ناخوشگوار ہو۔ پہلے سے بتا کر وہ اسے کم از کم اس کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ یوں نوربانو کے منفی رد عمل کا سامنا تو وہ کرے گا، اماں محفوظ ہو جائیں گی۔ اس نے ایبٹ آباد کا نمبر ملا۔ خلاف توقع اسے دوسری طرف سے ارجمند کی السلام علیکم کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل خوش ہو گیا۔ شکر ہے ارجمند، تم سے بات تو ہوئی، اس نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا۔ کیسی ہو تم؟ جی الحمدللہ۔ ارجمند کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ بہت مصروف رہتی ہو؟ جی نہیں تو۔ ارجمند گڑبڑا گئی۔ میں جب بھی فون کرتا ہوں تم کہیں مصروف رہتی ہو۔ اتفاق ہے، ارجمند نے کہا، پھر جلدی سے بات بدلی۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم سے بات کا موقع ملا۔ ارجمند کا دل ایک پل کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ایسی کیا بات ہے؟ بہت جی چاہتا تھا تم سے بات کرنے کو۔ کبھی تم خود ہی فون کر لیا کرو۔ میرا نمبر تو ہے تمہارے پاس۔ جی لیکن ارجمند کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ یہ کہنے والی باتیں نہیں ہوتی آغا جی، یہ تو بغیر کہے ہی محسوس کر لی اور سمجھ لی جاتی ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ آپ نے یہ سوال سنجیدگی سے کیا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، دل ٹیلی فون کا اور لفظوں کا محتاج تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے معذرت کرنی ہے تم سے، معافی مانگنی ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آغا جی؟ کیوں مجھے گناہ گار؟ مجھے بات کرنے دو پلیز۔ عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ نہ جانے کس زیادتی کی بات کر رہے ہیں۔ تمہیں نوربانو کے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے روک دینا چاہیے تھا، لیکن میں وقت پر فیصلہ نہیں کر سکا۔ یہ تمہاری حق تلفی ہے، مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے ہر حال میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، لیکن میں اس بات سے بہت ڈرتا ہوں۔ لیکن تم مجھے اس زیادتی پر معاف کر کے مجھے جواب دہی سے بچا سکتی ہو۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں آغا جی، ارجمند نے بڑی محبت سے کہا۔ میں اپنی خوشی سے یہاں آئی ہوں، اس لیے آپ کو کوئی جواب دہی نہیں کرنی۔ میں اتنے بڑے معاملے میں یوں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایک بات بتاؤ، میں اگر تمہیں منع کر دیتا تو کیا تم پھر بھی یہاں آتی؟ ارجمند بری طرح گڑبڑا گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کی حکم عدولی تو میں نہیں کر سکتی تھی۔ تو سچ یہ ہے کہ مجھے اپنے اس حق کو فرض سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب تمہارے معاف کرنے سے ہی میں بچ سکتا ہوں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارجمند نے کہا، آج ایک اہم بات بتا دوں آپ کو، ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ایک عرض کی ہے، آپ کی طرف سے مجھ پر کوئی زیادتی یا میری کوئی حق تلفی ہو، دانستہ ہو یا نادانستہ، میں زندگی بھر کے لیے آپ کو اس پر معاف کرتی ہوں۔ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا آپ پر، تو آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ قیامت کے دن میرے بارے میں آپ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ عبدالحق کو اس کی محبت نے ہلا کر رکھ دیا۔ تم بہت اچھی ہو ارجی، میں تمہارا… آگے کچھ نہ کہیے گا،
یہ تو محبت کا حق ہوتا ہے، اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ کاش میں بھی یہ بھی نہ کہیں، جو محبت کرتا ہے اسے محبت کرنا اچھا لگتا ہے، محبوب بننا نہیں۔ ارے ہاں، ایک اہم بات بتانی ہے، اگلے ہفتے اماں صفیہ چچی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے تو ارجمند سن ہو کر رہ گئی۔ پیچیدگی، اور بہت بڑی پیچیدگی، مگر وہ انہیں روک تو نہیں سکتی۔ جی بہت بہتر، اس نے آہستہ سے کہا۔ نوربانو سے بات ہو سکتی ہے؟ عبدالحق نے سرسری انداز میں کہا۔ ویسے اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ ممکن نہیں۔ نوربانو اگر گھر میں ہوتی تو ارجمند سے اتنی طویل گفتگو وہ کبھی نہ کر پاتا۔ اس وقت تو یہ ممکن نہیں آقا جی۔ کیوں؟ آپ ہی اسپتال گئی ہیں، ارجمند نے بے ساختہ کہا۔ خیریت تو ہے؟ ارجمند اگر سوچتی تو شاید اس سوال کا جواب کبھی نہ دے پاتی، لیکن جواب تو جیسے اس کی نوک زبان پر دھرا تھا۔ وہ چیک اپ کے لیے جاتی ہے نا؟ اوہ ٹھیک ہے۔ ارجمند، اپنی آپی کا خیال رکھنا۔ آپ بے فکر رہیں آغا جی، آپ کی ہر امانت کا میں زندگی سے بڑھ کر خیال رکھتی ہوں، اور خیال رکھوں گی، چاہے مجھے خیال رکھنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو۔ نہیں آتا تو میں سیکھ لوں گی۔ عبدالحق نے سوچا کہ اتنی کم عمری میں ایک زچہ کا خیال رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ لڑکی واقعی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ نوریز رشیدہ کے ساتھ اسپتال جانا چاہتا تھا، لیکن رشیدہ نے اسے سختی سے روک دیا۔ یہ بی بی صاحب کا حکم ہے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تمہیں یہیں رہنا ہے، بی بی صاحب کے پاس میں رہوں گی۔ نوریز کو وہ شروع سے ہی اچھی نہیں لگی تھی، مگر بیگم صاحب نے اسے خود رکھا تھا، اور وہ نہ ان سے اختلاف کر سکتا تھا، نہ ہی ان کے حکم سے سرتابی۔ وہ بے بس تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس معاملے میں اسے کسی بہت بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ گڑبڑ کیا ہے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صاحب سے رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ رشیدہ اسپتال پہنچی تو نوربانو کی وہی کیفیت تھی، وہ مستقل دواؤں کے زیر اثر تھی۔ رشیدہ نے ڈاکٹر سے بات کی اور یوں نوربانو کو پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ ضرورت کی تمام چیزیں رشیدہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ نوربانو کو ہوش آیا تو درد کا احساس تو بالکل نہیں تھا، لیکن نقاہت حد درجے کی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اجنبی کمرہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ ذہن پر زور دینے پر یاد آیا کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ اسپتال آئی تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، رشیدہ اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اسے جاگتے دیکھا تو وہ اس پر جھک گئی۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے بی بی صاحب؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نوربانو نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، یہ اسپتال ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ کے لیے الگ کمرے کی بات کر لی تھی۔ مگر ہم گھر کیوں نہیں گئے؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کو 3-4 دن رکنا ہوگا یہاں۔ کیوں؟ نوربانو کے لہجے میں وحشت تھی۔ یہاں تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے بی بی صاحب۔ کل کے بعد اب تو آپ کو ہوش آیا ہے۔ کل؟ نوربانو کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن نقاہت کی وجہ سے ڈھہ گئی۔ اسی لمحے درد نے بھی احساس دلا دیا کہ وہ ابھی موجود ہے، اور اس درد سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ وہ لیٹی بے بسی سے رشیدہ کو تکتی رہی۔ اٹھنے کی وہ کوشش اس کے لیے اتنی بڑی مشقت ثابت ہوئی تھی کہ اب وہ ہانپ رہی تھی، بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ آپ آرام کریں بی بی صاحب، کمزوری بہت ہو گئی ہے آپ کو۔ یہ بات نوربانو نے بھی سمجھ لی تھی۔ درد اب جاگا تھا، اگرچہ ہلکا تھا، مگر اسے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ بڑھ نہ جائے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ درد کا احساس معدوم ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے رشیدہ سے پوچھا، تو میں کل سے یہاں ہوں؟ جی بی بی صاحب۔ اچانک نوربانو کا ذہن جیسے جاگ اٹھا، بلکہ اندیشوں سے بھر گیا۔ اگر اس دوران عبدالحق نے فون کیا ہو اور ارجمند نے اسے اس کے بارے میں بتا دیا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ یہاں آ جائے گا، اور وہ یہاں آ گیا تو سب کچھ ختم۔ شاید کچھ بھی نہیں بچے گا، اس کی ازدواجی زندگی بھی نہیں بچے گی۔ عبدالحق جھوٹ سے کتنی نفرت کرتا ہے، جبکہ یہاں تو بات جھوٹ سے بہت آگے کی ہے۔ یہ تو بہت بڑا فریب ہے، مجرمانہ دھوکہ ہے۔ اسے وہ کیسے معاف کر سکے گا، چاہے وہ اس سے کتنی ہی محبت کرتا ہے؟ اور اب تو ارجمند جیسی حسین لڑکی اس کی بیوی ہے، اور ایسی بیوی جو ماں بن کر اس کا سب سے بڑا ارمان پورا کرنے والی ہے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی، چہرے سے پسینہ پھوٹ نکلا، آنکھیں دھندلانے لگی۔ رشیدہ اس کے چہرے پر پل پل بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی، وہ بھی گھبرا گئی۔ کیا ہو گیا بی بی صاحب؟ مگر نوربانو جواب دینے کے قابل نہیں تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، رشیدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نوربانو نے بامشکل اشارے سے اسے روکا اور بیٹھنے کو کہا، پھر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ رشیدہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی، حالانکہ اس کے خیال میں ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ نوربانو کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے آہستہ سے کہا، بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی رشیدہ۔
اور کون جانے ہو بھی گئی ہو۔ کچھ نہیں ہوا بی بی صاحب، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے۔ نور بانو ہذیانی انداز میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تمہیں اسی وقت گھر جانا ہوگا، ارجمند کو سمجھانا ہوگا۔ رشیدہ سمجھ گئی کہ بات کیا ہے، اس نے فخریہ لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں بی بی صاحب، یہ کام تو میں کل ہی کر چکی ہوں۔ تم سمجھ ہی نہیں رہی ہو میری بات۔ نور بانو کے لہجے میں احتجاج تھا۔ آپ صاحب کے فون کے خیال سے پریشان ہو رہی ہیں نا؟ نور بانو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اس کے لیے بولنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک تو نکاحت، اس پر کچھ چھن جانے، زندگی اجڑ جانے کے خوف نے اسے شل کر کے رکھ دیا تھا۔ رشیدہ نے اسے اپنی گزشتہ روز کی کارگزاری کی تفصیل سنا دی۔ نور بانو سنتی رہی اور تشکر سے سر ہلاتی رہی۔ اس کا وجود پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد نور بانو نے دھیمے لہجے میں اسے داد دی، یہ تم نے بہت اچھا کیا رشیدہ، تم بڑے انعام کی حقدار ہو۔ میں تو بس اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں بی بی صاحب۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں منتخب کیا، مگر ایک بات ہے بی بی صاحب، مجھے ڈر ہے کہ چھوٹی بی بی بھانڈا نہ پھوڑ دیں۔ نور بانو متوحش ہو گئی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ اس نے رشیدہ کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے شوہر کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ بات تم نے کیسے کہی؟ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر بگڑ گئی، کہنے لگی، اپنے کام سے کام رکھو، نوکرانی ہو نوکرانی ہی رہو۔ ایسے کہا ارجمند نے؟ نور بانو نے حیرت سے کہا۔ ویسے وہ جانتی تھی کہ ارجمند رشیدہ کو پسند نہیں کرتی، بلکہ اس نے کہا تھا کہ آپی، یہ عورت ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گی، اور اس نے جواب دیا تھا کہ تم اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے لیے جھوٹ بولنا جتنا مشکل ہے، سچ بولنا اتنا ہی آسان ہے۔ ایک لمحے کو تو نور بانو یہ سن کر گھبرا گئی۔ وہ بیمار تھی، تکلیف میں تھی، ناطاقتی کا شکار تھی۔ ایسے میں ذہن ٹھیک سے کام کہاں کرتا ہے؟ لیکن یہ اس کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور ذہن کو مرکوز کر کے سوچنے کی کوشش کی۔ یہ تو وہ اب بھی نہیں سمجھ سکی کہ رشیدہ نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ سارا کھیل وہ اپنے شوہر کی بے خبری میں کھیل رہی ہے۔ شاید اس لیے نہ سمجھ سکی کہ اس کے سامنے اس سے بڑا مسئلہ تھا۔ کیا ارجمند واقعی بھانڈا پھوڑ دے گی؟ اس نے ارجمند کو دیکھا تھا، وہ اسے جانتی تھی اور وہ کوئی نادان عورت نہیں تھی۔ ارجمند سے عبدالحق کی شادی اس نے یوں ہی تو نہیں کرا دی تھی، بہت سوچ سمجھ کر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اس نے۔ وہ جانتی تھی کہ ارجمند اس کی خاطر جان بھی دے سکتی ہے، اور رشیدہ کو بھی اس نے جان لیا تھا، سمجھ لیا تھا، تبھی تو اسے منتخب کیا تھا کہ اس کے پاس اخلاق کا کوئی معیار نہیں، وہ صرف اپنے مفاد کی فکر کرنے والی ہے۔ وہ کمزوری دیکھے گی تو اس کو چھپانے کی قیمت مانگے گی، اور قیمت بغیر مانگے مل رہی ہو تو وہ وفادار بن کر اس کمزوری کا پردہ رکھے گی، اور نور بانو اسے قیمت ادا کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے اسے رکھ لیا تھا۔ ایک لمحے میں نور بانو نے سمجھ لیا کہ اسے ارجمند کی طرف سے خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا، البتہ رشیدہ ضرورت سے زیادہ پھیل سکتی ہے۔ اسے دیکھنا ہوگا کہ اس میں رشیدہ کی کوئی چال تو نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ رشیدہ نے اس وقت وہ سب کچھ کیا جو نہایت ضروری تھا، جبکہ خود نور بانو کچھ سوچنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور ارجمند بھی بے دھیانی میں غلطی کر سکتی تھی، مگر اب وہ محتاط رہے گی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ بالآخر نور بانو رشیدہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں کیا کہتی بی بی صاحب، نوکرانی تو میں ہوں نا، رازدار تو بس آپ کی ہوں۔ رشیدہ نے آخری بات پر خاص طور پر زور دیا۔ اس بار نور بانو کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے رشیدہ سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے شوہر کے علم میں ہے، اور اب وہ جتا رہی تھی کہ وہ جانتی ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، تو اب رشیدہ اس اضافی کمزوری سے بڑھ چڑھ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ارجمند نے سچ ہی کہا تھا، مگر خود اس نے بھی غلط نہیں کہا تھا، وہ اسے سنبھالنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس بار اس عالم میں راستہ اسے رشیدہ کے ساتھ ارجمند کے رویے نے دکھایا تھا۔ یہ سچ ہے، اس نے رشیدہ سے کہا، اس کے لیے سچ بولنا آسان ہے اور جھوٹ بولنا مشکل۔ تم اس سے کبھی نہ الجھنا، تمہارا معاملہ بس میرے ساتھ ہے، تم اس سے الجھو گی تو میرا اور تمہارا دونوں کا کام خراب ہوگا۔ توبہ کریں بی بی صاحب، رشیدہ نے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا، میں کیوں الجھوں گی ان سے؟ یہ تو میں نے آپ کی بھلائی کی خاطر سمجھایا تھا انہیں، اسی میں تمہاری بھی بھلائی تھی، نور بانو نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ رشیدہ کھسیا گئی، مگر اس نے بالا دستی کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ تو آپ کے شوہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ آپ کو ہونے والا ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ… میں نے جو مناسب سمجھا تمہیں بتا دیا، نور بانو نے خشک لہجے میں کہا۔ اگر مجھے وقت پر خیال نہ آتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ ایسی بات نہیں، ارجمند ہر طرح کی صورتحال سے نمٹ سکتی ہے، لیکن انہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب نور بانو نے سمجھ لیا کہ رشیدہ کو ارجمند سے ڈرانا ضروری ہے۔ میں نے کہا نا
اس کو بھول جاؤ تم، ورنہ وہ تمہیں نکال بھی سکتی ہے، تو اس کے بعد یہ راز ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ نوربانو نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو رشیدہ، میں تمہیں جو کچھ بھی دوں گی اپنی خوشی سے دوں گی، لیکن تم میری مجبوری نہیں ہو۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، ہمارے گھر کے باہر تم پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جو اتنا بڑا راز رکھتے ہیں وہ راز کو راز رکھنا بھی جانتے ہیں، وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ میں دل کی نرم ہوں، لیکن ارجمند اور طرح کی لڑکی ہے، اس کے سامنے میں بھی بے بس ہوں۔ اس کے باپ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، راز فاش کرنے سے پہلے تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو۔ بہت بڑے فائدے کے کام میں اپنے لیے بہت بڑا نقصان تلاش نہ کرو تم۔ نوربانو نے ایسے لہجے میں بات کی تھی کہ رشیدہ خوفزدہ ہو گئی۔ تیز و ترار عورت تھی، نوربانو کی بات پر اسے پورا یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن یہ ضرور سمجھ میں آ گیا کہ زیادہ الجھنے کے بجائے بس اپنے فائدے کی فکر کی جائے۔ میں تو آپ کی خیر خواہ ہوں بی بی صاحب، میرے دل میں بھی تمہاری بڑی قدر ہے، نوربانو نے بڑے خلوص سے کہا۔ اتنی دیر میں وہ نڈھال ہو گئی تھی، اس نے آنکھیں موند لیں۔ رشیدہ کی سمجھ میں بھی بہت کچھ آ گیا تھا، بہت زیادہ تو نہیں، البتہ وہ ڈر ضرور گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ کچھ بھی کرا سکتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن ان کا رہن سہن اور ان کا کھلا ہاتھ دیکھ کر یہ تو پتا چلتا تھا کہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ اس کے لیے اہمیت صرف نوربانو کی ہے، ارجمند کو نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی پرواہ۔ اگر نوربانو کو کچھ ہو گیا تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور اس کے سب خواب بکھر جائیں گے۔ اس نے یہ بات گرہ میں باندھ لی کہ تیزی اور تراری دکھانے میں اس کا نقصان ہے، اس کھیل میں اسے وفاداری ہی کامیابی دلا سکتی ہے، وفاداری اور رازداری۔ 3 دن اسپتال میں رہنے کے بعد نوربانو کی حالت بہتر ہو گئی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہوتے وقت ڈاکٹر نے اس سے بڑی تفصیل سے بات کی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کو ڈسچارج نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا، لیکن اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو یہ تکلیف کب سے ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کئی برس سے ہے، میں مستقل طور پر دوائیں استعمال کرتی ہوں۔ آپ کو کبھی کسی ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے نہیں کہا؟ نوربانو کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ جی کہا تو تھا، لیکن آپ ڈرتی ہیں آپریشن سے؟ جی ہاں، اور وہ بہت ضروری ہے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا آپریشن، آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جاتی۔ اب آپ کا مرض بہت بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا، پھر اچانک بات بدلی۔ آپ کو یہاں کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا؟ جی میں یہاں اکیلی ہوں، بس یہ ملازمہ ہے میرے ساتھ۔ اور آپ کے شوہر؟ وہ سرکاری افسر ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں۔ نوربانو نے دانستہ جھوٹ بولا۔ یہ اور خراب بات ہے، آپ انہیں یہاں بلوا لیجئے۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر آپریشن ہو جائے آپ کا، ورنہ آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جی میں ان سے بات کروں گی، نوربانو نے بے دلی سے کہا۔ آپ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ گفتگو سن کر رشیدہ پریشان ہو گئی۔ اگر خدا نخواستہ بی بی صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس نے جلدی سے نوربانو سے کہا۔ آپ ابھی آپریشن کرا لیجئے نا بی بی صاحب۔ نوربانو کے جواب دینے سے پہلے ہی ڈاکٹر بول اٹھا، یہ ممکن نہیں ہے، ہم اپنی ذمہ داری پر یہ آپریشن نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ نوربانو نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے شوہر یا کسی ذمہ دار رشتہ دار کو تحریری طور پر آپریشن کے لیے اجازت دینی ہوگی۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ جلد از جلد اپنے شوہر کو یہاں بلوا لیجئے۔ جی بہتر، اور اس وقت تک یہ دوائیں باقاعدگی سے استعمال کریں، پرانی دوائیں چھوڑ دیں۔ نوربانو نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ عبدالحق یہاں موجود نہیں، ورنہ آپریشن کی نوبت آ جاتی، اور وہ آپریشن سے اتنا ڈرتی تھی کہ اس کے مقابلے میں مر جانا اس کے نزدیک بہتر تھا۔ زندگی میں آدمی کی چیر پھاڑ، کانٹ چھانٹ، توبہ توبہ۔ نوربانو اسپتال سے گھر واپس آئی تو ارجمند نے سکون کی سانس لی۔ دیکھنے میں وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، لیکن ارجمند کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ اپنے پیروں پر چل کر گھر آئی ہے۔ وہ بس اس کی دیکھ بھال، اس کے کھانے پینے کی فکر میں لگ گئی۔ ایک بار موقع ملا تو نوربانو نے اس سے کہا، تم میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتی؟ بس یخنی بنا کر لے آؤں آپ کے لیے، پھر آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی۔ یخنی آبیہ بنا لے گی، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ اتنی اچھی نہیں بنا سکتی، ارجمند نے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے لیے یخنی لے کر آ گئی۔ یہ لیجئے، اس نے پیالہ نوربانو کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ذرا گرم گرم ہی پی لیں، انشاءاللہ طاقت آ جائے گی، بہت کمزور ہو گئی ہیں آپ۔ ہاں کمزوری کا احساس تو مجھے بھی ہو رہا ہے، فکر نہ کریں، 4 دن میں آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ نوربانو چمچے سے یخنی پینے لگی۔ درمیان میں اسے احساس ہوا کہ ارجمند اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔
ارجمند بڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے ارجمند سے پوچھا۔ آپ کی صورت دیکھنے کو ترس گئی تھی میں تو۔ یہ لڑکی در حقیقت اسے کتنا چاہتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور کر رہی ہے۔ کوئی عورت کسی کے لیے ایسی قربانی نہیں دے سکتی جیسی یہ دے رہی ہے۔ اسے شرم آنے لگی کہ وہ اسے اپنی غرض کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پھر اس نے دھیرے سے سر ہلا کر گویا اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس وقت اتنی پریشانیاں تھیں، یہ شرمندگی پالنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ بتا، تمہارے آغا جی نے فون کیا تھا؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ جی آپی، پہلے ہی دن ان کا فون آ گیا تھا۔ میرے بارے میں پوچھا ہوگا انہوں نے تو فون ہی آپ کو کیا تھا، ارجمند نے سادگی سے کہا۔ پھر میں نے کہہ دیا کہ آپ چیک اپ کے لیے اسپتال گئی ہیں۔ نور بانو نے سکون کی سانس لی۔ شکر ہے، تم طبیعت خراب ہونے کا کہتی تو وہ آ ہی جاتے۔ لیکن آپی، یہ بات غلط ہے، میں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتی۔ ارجمند کا لہجہ غیر معمولی حد تک نرم تھا۔ نور بانو نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ میں جانتی ہوں، اس لیے یہ نوبت ہی کبھی نہیں آنے دی تھی۔ اب یہ درد تو ناگہانی تھا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ آپی، میں نے آپ کی محبت میں آپ کی ہر بات مان لی۔ میں اس وقت بہت کچھ جانتی اور سمجھتی نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس معاملے میں اتنی سنگینیاں ہوں گی۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں سب سنبھال لوں گی۔ نہیں آپی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ ہمارا جھوٹ تو بہت بڑا ہے۔ مجھے تو شرم بھی آتی ہے آپی، کبھی یہ کھل گیا تو میں کسی کا سامنا بھی نہیں کر سکوں گی۔ ذرا سوچیں تو، اس کی وجہ سے آغا جی بھی تکلیف میں ہیں۔ انہیں کیا تکلیف ہے؟ نور بانو کو جلال آ گیا۔ آپ سے دور، آپ سے محروم ہیں، یہ ان کے لیے معمولی بات تو نہیں۔ آپ مجھ سے ویسے ہی کہتی تو بھی یہ سب کچھ ہو جاتا۔ میں تو آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ جانتی ہوں، نور بانو نے نرم لہجے میں کہا، مگر اس طرح مجھے وہ عزت اور مان تو نہ ملتا۔ یہ تو سوچیں کہ اس میں ہم دونوں کو بدترین ذلت بھی مل سکتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم نے میرے لیے وہ کچھ کیا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں آپی، لیکن اب مجھے اس صورتحال سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نور بانو نے غور سے اسے دیکھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس جھوٹ سے نجات پا لیں، سچ بولیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں جان دے دوں گی۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ ارجمند نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو کچھ اسے نظر آیا، اسے دیکھ کر وہ تھرا گئی۔ یہ کیسی بات؟ نور بانو کے چہرے پر اب نرمی تھی۔ سچ تو یہ ہے ارجی کہ اب مجھے غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن تیر اب کمان سے نکل چکا ہے۔ اب پیچھے ہٹنے میں جو ذلت ہے وہ مجھے گوارا نہیں، اس کے مقابلے میں موت مجھے قبول ہے۔ یہ میں کیسے گوارا کر سکتی ہوں؟ ارجمند نے احتجاج کیا۔ سوچ لو، فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، ابھی فون کر کے انہیں سچ بتا دو، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں میری موت کی خبر بھی دے۔ ارجمند نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا آپ سوچئے بھی نہیں، میں نے کہا نا، فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ ارجمند چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس کے کندھے جھک گئے جیسے اس نے شکست قبول کر لی ہو۔ ٹھیک ہے آپی، اب جو ہو سو ہو، اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف فرمائے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں میری بہن، غلطی میری ہے، مگر اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ نور بانو نے کہا، اللہ سب جانتا ہے، تم ناسمجھ تھی، جو کچھ ہوا میری ذمہ داری ہے۔ ارجمند نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب بس کریں آپی، اور دل میں اس نے سوچا، قصوروار میں بھی ہوں، میری ناسمجھی اپنی جگہ، لیکن میں نے اپنے لالچ میں آپ کی بات مانی۔ بس آپ جلدی سے اچھی ہو جائیں۔ ارجمند خود کو بہت بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت کثرت سے استغفار کرتی تھی، دوسری طرف وہ فکر مند بھی تھی اور خوفزدہ بھی۔ عبدالحق نے اسے بتایا تھا کہ ایک ہفتے بعد حمیدہ صفیہ کے ساتھ ایبٹ آباد آنے والی ہے۔ اب یہ بات وہ نور بانو کو کیسے بتائے؟ ابھی تو وہ بیماری سے سنبھلی بھی نہیں ہے، اور یہ تو اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو جائے۔ جس بھید کے کھلنے کے حوالے سے اس نے نور بانو کو سچ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، نور بانو نے تو اس کے بدلے موت کو گوارا قرار دیا تھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ بھید کھلنے ہی والا ہے اور اسے روکنے کی کوئی صورت نہیں۔ ایک دن اور گزر گیا، زندگی ارجمند کو بوجھ لگنے لگی۔ وہ کیا کرے؟ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ نور بانو پر کچھ بھی گزرے، لیکن اسے اس بارے میں بتانا ضروری ہے۔ اس نے پہلے بھی یہی سوچا تھا کہ نور بانو کچھ نہ کچھ کر لے گی، دادی اماں کو آنے سے روکنے کی کوئی ترکیب سوچ لے گی۔ یہ سوچ کر اس نے نور بانو کو یہ بات بتا ہی دی۔ نور بانو کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جی آپی، آغا جی نے مجھے بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بس 2-3 دن میں ہی؟ نور بانو سے بات پوری نہیں کی گئی۔
वो تو बुरी तरह बौखला गई थी। इस उफ्ताद को रोकने की कोई तदबीर उसकी समझ में नहीं आ रही थी और वो जानती थी कि हमीदा के आते ही खेल खत्म। उम्र भर की जिल्लत और रुसवाई अलग। वो सर पकड़कर बैठ गई। उसे देखकर अर्जुमंद को भी हौल उठने लगे। अगर आपी का ये हाल है तो बहस की कोई सूरत नहीं। अल्लाह, वो आगा जी को, दादी अम्मा को क्या मुंह दिखाएगी? कैसा उस पर मान करती थी दादी अम्मा। नूरबानो ने भी सोच लिया कि अब तो जिंदगी या मौत, आफत सर पर खड़ी है। जो किया जा सकता है कर लिया जाए। जहन में एक ही तदबीर आती थी, मन्नत वाली बात को दोहराया जाए। बात अगरचे बचकाना लगेगी, लेकिन और कोई चारा है भी नहीं। और इस पर गौर किया तो उसे कामयाबी का खासा इम्कान नजर आने लगा। वो जानती थी कि हमीदा को पोते की कैसी आरजू है। इसके लिए तो वो पीरों फकीरों के दर पर हाजिरी देती फिरी थी। इससे ये भी अंदाजा होता था कि वो मन्नत की बात को जरूर अहमियत देगी, बल्कि कभी इम्कान ये है कि ये सुनने के बाद वो कभी भी यहाँ नहीं आएगी। उसने मजीद गौर किया तो वह इस नतीजे पर पहुंची कि ये बात अब्दुल हक से करने की नहीं, बात बराह रास्त हमीदा से की जाए और उसे राजदारी का भी कहा जाए। यूं ऐन मुमकिन है कि अब्दुल हक को इस बात का पता भी ना चले। उसका दिल कह रहा था कि बचत की सूरत निकल आई है। अगर अब्दुल हक मन्नत की बात के सामने हार सकता है तो हम परस्त हमीदा तो इसके सामने दम भी नहीं मार सकेगी। उसने मजीद सोचा कि वो फोन ना करने का हीला भी इसी बात को बना लेगी। पुरानी शिकायत भी रफा, नया फसाद भी खत्म। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में उम्मीद की फैलती चमक देखकर अर्जुमंद की भी जान में जान आई। कुछ समझ में आ गया आपी? उसने पुरउम्मीद लहजे में पूछा। हाँ गुड़िया, तुम जरा लाहौर का फोन नंबर मिलाओ। नूरबानो के लहजे में एतमाद था। बराह रास्त दादी अम्मा को रोकेंगी आप? तुम बस देखती जाओ। अर्जुमंद की समझ में कुछ नहीं आया कि नूरबानो क्या कहेगी। उसने नंबर मिलाते हुए सोचा, देखते हैं। लेकिन कुछ देखने और सुनने का मौका नहीं मिला। लाहौर में फोन पर नसीमा से बात हुई। उसने कहा, घर में कोई नहीं है। खैरियत? अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सब उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। अर्जुमंद ने माउथ पीस पर हाथ रखकर नूरबानो को ये बात बताई। नूरबानो बड़े जालिमाना अंदाज में मुस्कुराए। अर्जुमंद को वो मुस्कुराहट जरा भी अच्छी नहीं लगी। वो खुद दादी अम्मा की बीमारी का सुनकर दहल गई थी, जबकि नूरबानो के लिए जैसे वो कोई खुशखबरी थी। मेरी बात कराओ नसीमा से, नूरबानो ने कहा। नूरबानो ने नसीमा से कहा कि वो उसके फ़ोन के बारे में सबको बता दे। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन नसीमा। फिर उसने अचानक कहा, अम्मा अगर यहाँ एबटाबाद आने का इरादा करें तो उनसे कहना कि पहले फ़ोन पर मुझसे बात कर लें। जी बेहतर, ये बात भूलनी नहीं है। नूरबानो ने ताकीद करते हुए रिसीवर रख दिया। फिर वो अर्जुमंद की तरफ मुड़ी। लो, ख्वाह ख्वाह घबरा रही थी तुम, उसने कहा। अर्जुमंद ने कुछ नहीं कहा। वो हमीदा की तरफ से परेशान हो रही थी, लेकिन बात उसके सामने ही हुई थी। नूरबानो ने नसीमा से हमीदा की बीमारी के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। उसका दिल घबराने लगा। उसने सोचा, कुछ देर बाद वो खुद ही फोन कर लेगी। अब्दुल हक को वो फोन रिसीव करके हैरत हुई। जुबैर ने इससे पहले खुद उसे फोन कभी नहीं किया था, बल्कि वो तो फोन पर बात करते हुए घबरा जाता था। उसे एहसास हो गया कि जरूर कोई गैर मामूली बात है। खैरियत तो है भाई? कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है काका? जुबैर ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज से घबराहट जाहिर हो रही थी। बस अम्मा की तबीयत जरा खराब हो गई है। क्या हुआ? अब्दुल हक ने पुरसुकून लहजे में कहा। 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं जा रहा था, फिर आज उल्टियां शुरू हो गईं। डॉक्टर को दिखाया? जी काका, उसने कहा कि यरकान है। हम उन्हें अस्पताल ले गए, अब वो वहीं हैं। तुम फिक्र ना करो भाई, मैं कल पहुंच जाऊंगा। मैंने आपको परेशान कर दिया काका? जुबैर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस अब आप परेशान ना हो। रिसीवर रखने के बाद अब्दुल हक को बेचैनी होने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि इसी वक्त लाहौर के लिए रवाना हो जाए, लेकिन दफ्तर के मामलात वैसे ही पेचीदा चल रहे थे। वो सोचता और उलझता रहा। मुलाजिमत की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो चचा जान के खुलूस की तौहीन नहीं कर सकता था, और वो मुलाजिमत की जिम्मेदारियों को भी समझता था। ना समझता होता तो उसी वक्त लाहौर चला जाता, लेकिन छुट्टी लेना भी ज़रूरी था और स्टेशन छोड़ने की इजाज़त भी ज़रूरी थी। दूसरी तरफ वो ये भी जानता था कि छुट्टी उसे नहीं मिलेगी। अब ऐसे में वो क्या करे? ये तो मुमकिन नहीं कि अम्मा इतनी बीमार हो कि अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ जाए और वो बैठा नौकरी की फिक्र करता रहे। इमरजेंसी में छुट्टी उसका हक है, नहीं दिया जाता तो उसके पास फौरी तौर पर इस्तीफा देने का रास्ता मौजूद है। ये सोचकर वो मुतमईन हो गया। इसके बावजूद बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह जो कुछ हुआ वो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक था। चीफ सेक्रेटरी ने उसकी दरख्वास्त पढ़ने के बाद कहा, मैं तो मंजूरी नहीं दे सकता अब्दुल हक साहब, मुझे मिनिस्टर साहब से बात करनी होगी। मैं दफ्तरी ज़ाब्तों से बखूबी आगाह हूँ जनाब,
عبدالحق نے نرم لہجے میں کہا، اس کی ضرورت نہیں، میری چھٹی منظور کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو ہے، لیکن منسٹر صاحب نے آپ کے معاملے میں خاص طور پر… آپ ان سے رابطہ کر لیں، میں 1 گھنٹے بعد آپ سے بات کروں گا۔ بڑی مشکل سے عبدالحق نے وہ 1 گھنٹہ گزارا اور پھر چیف سیکرٹری کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ابھی تک تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے، چیف سیکرٹری نے اسے بتایا۔ بس تو آپ خود میری چھٹی کی منظوری دے دیں۔ سوری عبدالحق صاحب، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میری درخواست مجھے واپس دے دیں۔ چیف سیکرٹری نے سکون کی سانس لی اور اس کی درخواست اس کی طرف بڑھا دی۔ عبدالحق نے درخواست پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی اور ایک اور کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ چیف سیکرٹری اس کے رد عمل پر پہلے ہی پریشان تھا، گڑبڑا کر بولا، یہ کیا ہے؟ پڑھ لیں۔ چیف سیکرٹری نے پڑھا اور برا سا منہ بنا کر بولا، استعفیٰ دینے سے پہلے آپ کو 15 دن کا نوٹس دینا چاہیے۔ جی نہیں، فوری استعفے کا حق بھی مجھے حاصل ہے اور میں اسے استعمال کر رہا ہوں، لیکن استعفے کی منظوری… یہ میرا درد سر نہیں، عبدالحق نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ جو چاہیں کریں، میں لاہور جا رہا ہوں۔ عجیب آدمی ہیں آپ۔ یہ ملازمت میری ضرورت نہیں ہے جناب، میں تو کسی اور جذبے کے ساتھ اس طرف آیا تھا۔ یہ بات منسٹر صاحب کو بھی بتا دیجئے گا، عبدالحق نے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔